السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں ایک اور پیش رفت ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور برطانیہ کے جو قانون ساز ہیں وہ اس معاملے کو لے کر خاصے سنجیدہ ہیں کہ جو کم عمر بچے ہیں ان میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں، پری اسکول جاتے ہیں، ان میں تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ڈیوائس یوز کرتا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ نے اس معاملے پر خبردار کیا ہے کہ اسکرین ٹائم پر سخت پابندیاں بشمول انڈر 16 کے لیے فون پر پابندی جو ہے اس کو ضروری اب سمجھا جا رہا ہے، اور فون کے ذریعے، اسکرین ٹائم کے ذریعے بچوں کی ذہنی جسمانی صحت اور بچوں کی صلاحیت پہ خاصے برے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1/4 بچے اور نوجوان اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں جو رویے کی لت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسکرین کا استعمال 6 ماہ کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ 3 سے 4 ماہ کے درمیان 5 میں سے ایک بچہ موبائل فون رکھتا ہے، اور ایک رپورٹ میں ہاؤس آف کامنز ایجوکیشن کمیٹی نے تنبیہ کی ہے کہ اسکرین ٹائم کے خطرات بچوں کے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ اب نوجوانوں کی حفاظت اور حل پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کم سے کم کرنا چاہیے، اور بوڑھے بچوں کے لیے آمنے سامنے سماجی اور جسمانی سرگرمی کے ساتھ بہتر متوازن جو سلسلے ہیں ان کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اب یہ کتنا امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور پھر موسٹ امپورٹنٹ اس میں پیرنٹس کا کردار کیا ہے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جب تنگ کرتے ہیں ماؤں کو، والدین کو، تو وہ موبائل ڈیوائس ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ یقینی طور پہ جو نفسیات ہیں ان پہ کیا اثرات ہیں، رویوں پہ کیا اثرات ہیں، بچے کی صلاحیتوں پہ کیا اثرات ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ قانون سازی اگر ہوتی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنانا یا اس پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ سماجی رہنما ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ کیسر عباس صاحب چیئرمین ہیں، کنزرویٹو پارٹی سے ہیں، تھرکس کونسلر بھی ہیں، بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا۔ محمد صادق صاحب ایکس میئر ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ صادق صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ اسٹارٹ ود یو، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اب اس بات کا ادراک تو ہو گیا کہ اسکرین ٹائم بہت ڈینجرس ہے، چھوٹے بچے جو ہیں 5-6 ماہ کے، ان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ السلام علیکم فیصل، آپ ایک تو آنیسٹلی آج کا جو ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اب بہت سب کو مل کے ایک چیز کی آواز جو ہے بلند کرنی چاہیے کہ جو ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف دا انٹرنیٹ ہے، یہ 5 مہینے کے بچے سے لے کے میں کہتی ہوں یہ 70-80 سال تک کے بوڑھے تک کے لیے خطرناک ہیں۔ مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، سوشلی یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔ اور جیسا آپ نے ابھی کہا کہ واقعی میں 5 مہینے کے بچے کو جب روتا ہے تو آج کل جو ہے میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ 5 مہینے کا بچہ اگر کچھ دودھ بھی نہیں پی رہا تو ماں کے سامنے اپنے موبائل پہ جو ہے وہ ٹیلی ٹبیز یا اس طرح کے چھوٹے ٹی وی پروگرامس لگا دیتی جس کو وہ دیکھتا ہوا پیتا ہے، اور اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے اسکرین کو دیکھنے کی۔ اور اب دیکھیے اب جب ماں ہی بچے کو تو خود اب ایڈکشن کر رہی ہے نا، اس کی ایڈکٹ کر رہی ہے، ایوری ٹائم وہ خود یہ چیز کر رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد جو ایک آئے گی ایج آئے گی اس کی 7-8 ایئرس کی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ برین ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کی پرفارمنس ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے، پھر ایک ٹین ایج آتی ہے، پھر ایڈولٹ کی ایج آتی ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے کتنی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں اس بچے میں پیدا ہو جائیں گی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم لوگ جو ہے اس سے کیا امپیکٹ بیٹھنے والا ہے بچوں کے اوپر۔ اور ہمیں اس وقت میرے خیال میں آپ کو پہلے مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو، میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ایز اے سائیکالوجسٹ بھی، میرے پاس تو ہر وقت ایسے ایشوز آتے رہتے ہیں کہ ایڈکشن آف ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے فزیکل بیہیویئر کتنا برا ہو رہا ہے، ان کی پرفارمنس بیہیویئر کتنا برا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو ہے پرائیویسی ایشوز اس میں بہت بڑھ رہے ہیں، سائبر بلنگ بہت بڑھ رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، ایک جو کامن سینس کی بات ہے، بچہ جب 5-6 ماہ کا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، اس کو 5-6 ماہ ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک کریوس ہے، اس کے اندر نئی چیزیں ایکسپلور کرنے سے متعلق ایک لگن ہے۔ جب آپ ایک چیز بالکل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ دائیں بائیں جو نیچرل ہیپننگز ہیں، نیچرلی جو چیزیں اس نے آپٹ کرنی ہیں، اپنی گروتھ میں لینی ہیں، کیا وہ سارے فیکٹرز مائنس ہو جاتے ہیں؟ اور یہ جو گرومنگ ہے،
یہ ٹل ڈیتھ وہ کیری کرے گا اپنے ساتھ؟ یہ اس کی نیچر وہی رہے گی کہ وہ ایک سیلف سینٹرڈ رہے گا یا ڈیوائس سینٹرڈ رہے گا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ جی آئی 100% اگری وتھ یو فیصل، آپ اتنی صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ پہلے تو قصور کس کا ہے آپ مجھے یہ بتائیے، قصور کس کا ہے؟ پیرنٹس کا obviously چیز پرووائڈ کرتا ہے نا، مدر ہے نا، مدر ہے یا نینی ہے یا میڈ ہے یا جو بھی اس کو لک آفٹر کر رہا ہے اس بچے کو، پہلے تو پہلا قصور اس کا. اور پھر آپ کہیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ جی اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور وہ سیلف سینٹرڈ بن گیا. سیلف سینٹر ہی نہیں بنے گا، لو سیلف اسٹیم بھی ہوگی اس میں، باڈی امیجز ایشو بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، رسک آف ایڈکٹیو بیہیویئر بھی ہوگا اس میں، ایکسپوجر ٹو ہارمفل کنٹینٹ بھی ہوئے گا اس میں. اتنی ساری ایک یہ لسٹ اگر ہم اس میں بات کرنے بیٹھ جائیں تو مجھے لگتا ہے فیصل اس پہ آپ کو کتنے ہی پروگرام کرنے پڑ جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سبجیکٹ. میں اب صادق صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک بچہ میں نے دیکھا اور اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جب سوتا تھا تو اچانک اس کو جھٹکے آنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ بھاگتا تھا، اور پرابلم یہ ہوا کہ وہ کہیں ہینڈز فری اس کے کانوں میں تھے اور وہ دیکھتے دیکھتے کہیں سو گیا تھا. اب وہ پتہ نہیں اس کا الگوریدم مائنڈ میں ایسا سیٹ ہو گیا کہ وہ اچانک سے بچہ گھبراتا ہے، اٹھتا ہے، بھاگتا ہے اور چیختا ہے. اور یہ اس کے پرابلمز وہ ہاسپٹل میں اس کے پیرنٹس وہ لے کر آئے ہوئے تھے. تو اب اول تو ہینڈز فری پہ لکھا ہوتا ہے کہ 2 سال سے کم بچے کو نہ دیں. بہرحال اور بھی بہت سے واقعات ہیں. میں صادق صاحب، بنیادی جو ایک سوال ہے، ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ پولیٹیشین ہیں، قانون سازی آپ کے معاملات ہیں. یہ قانون اگر بن جاتے ہیں کہ اس عمر تک بچے کو موبائل فون نہیں دیا جائے گا، اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو سرویلنس والے ادارے ہیں، انہوں نے گھر میں جا کے، بیڈ روم میں جا کے تو نہیں دیکھنا کہ کوئی بچہ یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ سمجھتے ہیں قانون ضروری ہے یا پیرنٹس کو اس معاملے میں پیرنٹس کی کوچنگ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، یہ ایک ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی اچھا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ لانچ کیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے بھی جو مجھے بھی دعوت دی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ پولیس جو ہے یا کوئی بھی اتھارٹی جو ہے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ کرنا ہے تو ایکسکیوز می، تو وہ کیسے پروٹیکٹ کریں گے گھر کے اندر جا کے؟ کیسے وہ یہ تو پیرنٹس کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی نا، جیسے ہر چیز کی رسپانسبلٹی پیرنٹس کو لینی پڑے گی. میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں یہی ہے کہ میرے 2 گرینڈ چلڈرن ہیں. ایک 5 سال کا ہے، وہ فون کے بغیر رہتا ہی نہیں. یہ تو ماں باپ کو چاہیے نا، اس کی ماں اور باپ کو چاہیے. وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب تک کین آئی ہیو فون. جب ماں باپ اس کو فون نہیں دیں گے، کیونکہ ماں باپ نے اس کو بچپن سے ہی فون دینا شروع کر دیا جب 1 سال کا تھا، تو پولیس کیسے آ کے تو وہ اپنا جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ کرے گی؟ ان کے گھروں میں تو نہیں کوئی آ سکتا نا. تو سب سے زیادہ جو ہے رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کی ہے اور گرینڈ پیرنٹس کی ہے. جو ادھر ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں تو ہم بھی اس کو ریلیکس دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو دے دو، یہ کھانا تو کھا لے گا نا. تو آپ دیکھیں کہ بچے کا تو قصور ہے، لیکن ہم نے اس کو یہ قصوروار بنایا نا. ہم نے بچپن ہی سے اس کو فون پکڑا دیا ہے. ٹی وی کے ابھی میری گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ ابھی 10 مہینے کی ہے. میری ڈاٹر اس کو چھوڑ دیتی ہے ٹی وی کے آگے، ٹی وی لگا دیتی ہے، کارٹون لگا دیتی ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے، وہ ادھر ادھر کام کرتی رہتی ہے، اور وہ ایڈکٹڈ ہو جائے گی. کل کو وہ بھی فون مانگے گی تو بھی بچہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے قانون، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ قانون تو گورنمنٹ نے آلریڈی بنایا ہوا ہے. قانون تو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ 13 سال سے کم بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتا. لیکن 8 سال 9 سال کے بچے، 5 6 سال کے بچے، ان کو موبائل فون کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. فیصل، یقین کریں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا. جی یہ صادق صاحب آپ نے اپنے نہیں ہوتا، اور میرا گرینڈ سن کہتا ہے نا آئی ڈو اٹ فار یو. جی، آپ نے اپنے گرینڈ چلڈرن کی بات کی ہے، اینڈ آئی بین تھرو دیٹ. میں اس بڑی اذیت میں رہا ہوں، اور جو میری بڑی بیٹی ہے وہ ایٹ ٹائم فون اس نے یوز کیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک ورچوئل ورلڈ میں رہتی تھی، ایک ایلیوژن میں. ڈاکٹرز کو دکھایا، بہت سے ڈاکٹرز تو عجیب و غریب بیماریوں کا نام لینے لگے. بہرحال الٹیمیٹلی جو ہم نے فیل کیا، اس کو ایک نیچرل ماحول میں لے گئے، فون چھڑوا دیا. اس کے چیخنے چلانے کے باوجود ماشاءاللہ شی از ناؤ ایکولی اے نارمل چائلڈ.
تو یہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا خود اس معاملے کو بہت بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیسر عباس صاحب, اگین دی کویسچن ان فرنٹ آف یو از دیٹ قانون ضروری ہے یا آگہی ضروری ہے یا احساس ذمہ داری ضروری ہے؟ ہیومن نیچر میں ہے کہ جب تک اس پہ کوئی مشکل آن نہ پڑے وہ کسی بھی معاملے سے متعلق اپنی پریکاشنز نہیں لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر ٹائپ صورتحال خدا نخواستہ اس میں چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں. کیا قانون سے یہ قابو پا لیں گے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو فیصل آپ کا میں کسی نے خبر کیا کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے اور ایک ایسا ٹاپک چنا ہے جس کے اندر یہ ایک وائڈ اسپریڈ ایشو ہے. پاکستان ہے, یو پی ہے یا اکراس لوگ, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے بچے بڑے بوڑھے تقریباً سب متاثر ہیں. تو اب کیا اس کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو ہماری جو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے جو کی ایشوز ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اسی سلسلے میں فیبرری 2024 اس سال کے اندر انہوں نے 22 لائنیں ایشو کی, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے, اگر آپ یونیسکو کی رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہ موبائل فون کے ایکسس یوز سے وہ متاثر ہو رہی ہے, ان کی گروتھ متاثر ہو رہی ہے, ان کی وہ متاثر ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک پالیسی فیبرری اس سال کے اندر ایک انٹروڈیوس کی, جس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف بیک گراؤنڈ کے جو بچے ہیں ان کو ایک سیفر فری ایک ایسا ماحول وہاں پہ پرووائڈ کیا جائے جس سے صرف اور صرف ان کی تعلیم کے اوپر فوکس کیا جائے, ان کی پرسنل گروتھ کے اوپر فوکس کیا جائے, ان کی جو فزیکل ویل بینگ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکھنے کا عمل جو ہے, پڑھنے کا عمل ہے, وہ اس ٹائم تک وہ اس میں کنسنٹریشن یا امپروومنٹ آ نہیں سکتی جب تک بچہ یا کوئی بھی بندہ ہے اس کی مینٹل جو کیپیسٹی ہے یا جو اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ صحیح حالت میں نہ ہو. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا کچھ مواد آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, موبائل فون کے اوپر, ڈیوائسز کے اوپر, اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اسکول کے لیے اسپیشل ایک گائیڈ لائنس یہاں پہ مقرر کرائی, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ ہمارے لندن میں ایک اسکول ہے اس کے لیے انہوں نے ایک پالیسی اناؤنس کرائی. انہوں نے اسکول کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھا دی, صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک, اور وہ یعنی جہاں پہ جو اس کی گریڈنگ ہوتی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ گریڈنگ رہتا ہے, جہاں پہ جو ایجوکیشن کا ادارہ ہے وہ رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے بچے جو اسکول کے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, ان کی اسٹڈیز متاثر ہوتے ہیں, ان کی ویل بینگ ہے, ان کی صحت کے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ اتنے عرصے میں یہاں پہ اسکرین یا موبائل فون زیادہ یوز نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے ایسے نہیں صرف وہ فورس کر دیا کہ نہیں بھائی آپ موبائل فون نہیں یوز کریں گے, آپ صرف پڑھتے رہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرا کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں, آرٹس کمپٹیشنز ہیں, مختلف کی ایکٹیویٹیز کو کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ٹائم کام کر کے موبائل فون سے ہٹا کے ایکچوئل جو فزیکل ایجوکیشن ہے, جو نارمل ایجوکیشن ہے, اس کی طرف لایا جائے. جیسے باقی جو پینلسٹ ہیں وہ فرما رہے تھے کہ بالکل, اور یہ ایسا ہے اس میں ہم کسی کو جو کوئی آپ پہلے فرما رہے تھے کہ کسی کا قصور ہے, اس کو ہم کسی کو قصوروار یا رسپانسبلٹی اس ٹائم میں ڈال نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وائڈ اسپریڈ ایشو ہے. یہ ایرا ٹیکنالوجی کا ایرا ہے, موبائل فون کا ہے, ٹیبلٹ ہے. ہر بچے کے پاس تقریباً 97% انہوں نے یہ جو ایک سروے آیا تھا اس کے مطابق جو بچے ہیں 13 سال سے اوپر ان کے پاس کسی نہ کسی فارم اسٹیٹ میں ٹیبلٹ یا موبائل فون کی ایکسیس ہے. تو آپ اب مقصد یہ ہے کہ ان کو آپ کس طریقے سے بالکل, اگر آپ کوئی کہے کہ یہ بالکل اس کو بند کر دیا جائے گا, وہ تو میرا خیال ہے پریکٹیکلی بھی پاسبل ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا ایک مناسب جو استعمال ہے تاکہ اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے, کیونکہ ایکچوئل جو ہے کوئی قوم آگے ترقی بھی کر سکتی ہے, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ مستقبل, جب آپ کا مستقبل اس طریقے سے گرو نہیں کر رہا, اس طریقے سے ان کی پیرنٹنگ ہو رہی, پرورش نہیں ہو رہی, تو ظاہر ہے وہ ملک کا, وہ صرف والدین کا یا ایک خاندان کا یا ایک علاقے کا نقصان نہیں ہے, وہ آپ کے پورے ملک کا نقصان ہے. تو اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے اسکولوں کو یہ پاور کہ یہ جو موبائل فری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اسکول کے ٹائم کے اوپر وہ انہوں نے پابندی لگا دی
تھا کہ بچے فون لے کے جا سکتے ہیں اسکولوں کے اندر، انہوں نے تو بالکل بین کیا ہوا ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس سے بڑے پازیٹو امپیکٹ آیا بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر، بچے کی گروتھ کے اوپر. اور ناممکن اگر آپ دیکھیں جو بچے زیادہ فون کے اوپر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نیلم صاحب آپ بہتر بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ آئسولیشن کے اندر ہے، نہ لوگوں سے بات کرنے میں کوئی ساتھ ہے، تو وہ ان کی اس طریقے سے گروتھ ہو نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیبرری کے اندر گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دی وہ بالکل صحیح تھی، درست قیمت میں ایک صحیح قدم ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر نیلم، اسکول کا ذکر ہوا، اب ود دی پیسو آف ٹائم موڈ بھی بدل گئے. ہم گھر میں تو بچوں کو پابند کر دیں گے موبائل فون یوز نہ کریں. بعض ادارے ایسے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز لیں گے، آن لائن ایگزامز لیں گے، بچے ٹیب ڈیپینڈنٹ ہیں. بعض اسکولز تو وہ بالکل پیپر فری جا رہے ہیں، ای بکس کے ذریعے پڑھا رہے ہیں. تو یہ جو کنونشنل موڈ ہیں ان کی جب ٹرانزیشن ہو رہی ہے جدید طریقوں سے، تو اس کو کیسے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ فیصل تو پہلے کیسے بات ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم بند تو نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح سے میں نے کہا تھا ایک چھوٹے بچے، جیسے آپ نے 5 ماہ کے بچے کا ذکر کیا تھا، تو اس میں تو ڈیفینیٹلی جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے اس کا قصور ہے نا کہ وہ انٹرنیٹ اور یا اس کو موبائل فون کا عادی بنا رہا ہے. دوسرا یہ رہے گا کہ اگر آپ برٹش لا کے مطابق آپ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ نے یہاں پر بڑی اچھی لیجسلیشن کی ہے، آن لائن سیفٹی لیجسلیشن جسے ہم بولتے ہیں، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہوئی ہے. اور جو ہے وہ سیفٹی بل بھی پاس ہو گیا ہے، پروٹیکٹ ینگ پیپل کے وہ ہارمفل کوئی ایسا کنٹینٹ یوز نہ کیا جائے اسکول میں. ایجوکیشن اویئرنیس کمپین چلائی جا رہی ہے لندن میں، جو تھنک یو نو بائی دا نیشنل کرائم ایجنسی چلڈرن ایکسپلائٹیشن اینڈ آن لائن پروٹیکشن کمانڈ ہے، CEOP بولتی ہیں مجھے. یہاں پر ایجوکیٹ بچوں کو کر رہے ہیں، پیرنٹس کو کر رہے ہیں جو. اور آپ نے اس وقت بات کی، اور ایج ویریفیکیشن بہت انہوں نے کر دیا یہاں پر گورنمنٹ نے. ایج ویریفیکیشن بہت ضروری ہے، اس کی ریکوائرمنٹ. سپورٹ اینڈ ہیلپ لائن کر دیا. سپورٹ اینڈ ہیلپ لائن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی انہوں نے یہاں پہ کر دی ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر جو ہارمفل کنٹینٹ وہ یوز ہو رہا تھا. اس کے علاوہ جو ان کی ایک میں آپ کو کیا کہوں کہ جو ان کی پرائیویسی ایشو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی تھی کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا اس میں ڈال رہے ہیں اپنا. ایون کہ کریڈٹ کارڈ، پیرنٹس کے کریڈٹ کارڈ اٹھا کے اس کا نمبر ڈال دیا یا اس کے اوپر اپنی پکچرز اٹھا کے ڈال دیں، اور وہ کیسے امیج کو چینج کر رہے ہیں اور کس طرح اس پہ لے کے جا رہے ہیں. اسکول پروگرامس میں بہت اچھا یہاں پہ انہوں نے ڈسکشنس کیے آن لائن سیفٹی کے لیے، کیریکولم پہ ہیلپ کیا ہے، ایجوکیٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو. رسک فری اور رسک اینڈ سیف پریکٹسز انہوں نے اسٹارٹ کرائی ہیں یہاں پہ. اور سب سے اچھی بات جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اب جو ہماری اویئرنیس ہے، جسے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ابھی پوچھا کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے سول سٹیزن، ایز اے ٹیچر اینڈ برٹش گورنمنٹ، ہمیں اپنے اپنے رول جو ہیں رولس ڈیفائن کرنے پڑیں گے. اور وہ میں تو آنیسٹلی یہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایز اے پیرنٹ ہمارے لیے ہمارے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے خود اپنے بچے اب تو ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں. 9 o'clock میرا اپنا موبائل فون میرے ہسبینڈ کا، میرے دونوں بچوں کا ہمارے پیسج میں ارننگ بورڈ پڑا ہوتا ہے، اس پہ رکھ دیا جاتا تھا. میرے دونوں بچوں کو الاؤ نہیں تھا لیپ ٹاپ اپنے بیڈ روم میں لے کے جانے کا. آج میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہے، آج بھی وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے. ایسی اس کو بچپن سے عادت ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک صادق صاحب کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صادق صاحب، آپ نے جو ادوار دیکھے ہیں، یقینی طور پہ ہم جتنے یہاں پینلسٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ نے یہ چینجز دیکھی ہوں گی. تار کے زمانے سے لے کے اب بالکل جو انگوٹھے پہ چیزیں آ چکی ہیں، آپ ٹیپ کرتے ہیں اور معاملات سارے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. انسان کی نیچر میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا انسان پہلے سے زیادہ کاہل ہو چکا ہے، یا انسان کے پاس یہ آسائش آئی تو انسان کے لیے کاروبار کرنا، روزمرہ کے معاملات کرنا آسان ہو گیا ہے، یا اوور آل رینک کیا کریں گے آپ؟ کل انسان زیادہ دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ صحت مند تھا یا آج ہے؟ فیصل، سہولیات تو بہت ہو گئی ہیں. جو کام جو تھا جو آپ 10 دن میں کیا کرتے تھے وہ ابھی چند منٹوں میں کر لیتے ہیں. لیکن
جہاں تک وہ موبائل فونز کا تعلق ہے نا، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، وہ اگر جب تک وہ سیلف انفورسنگ نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی کتنے بھی یہ لیجسلیشن کر لیں، کچھ نہیں قانون بنا لیں، اس کو دس ہیز ٹو بی سیلف انفورسنگ. پیرنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بچے کو سمجھانا پڑے گا. اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ آپ اسٹڈی دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ اسٹڈیز ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ فون یوز کرنا جو ہے وہ بچوں کے دماغ کے لیے اور بچوں کی آنکھوں کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو ڈیمیج کرے گا. ابھی یہ لیجسلیشن کی بات جو ہو رہی ہے، ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے وہ جو بنایا ہوا تھا ایک پینل، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ بیفور دی اینڈ آف 2024 نیو گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن بنائے یا کچھ کرے. لیکن اس میں بھی پینل جو ہیں وہ سپلٹ ہیں. وہ ایئن رسل ان کی جو بیٹی تھی وہ مولی روز، وہ بیچاری فوت ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ دس از ناٹ دی رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. ابھی سب کو ایک پینل کے اوپر لے کے آئیں، سب سے بات کریں، سب کو کہیں کہ واٹ از دی بیسٹ وے فارورڈ، پھر ہی کچھ بن سکتا ہے. لیکن اگر لیجسلیشن آپ بنا دیں گے، اس کو انفورس کون کرے گا؟ بچے اپنے ابھی 1 فروری سے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے یہ گائیڈ لائنز دی ہیں ہمارے جو جتنے بھی ہیڈ ٹیچر ہیں ہر اسکول کے، کہ بچہ جو ہے اسکول کے دوران جو وہ موبائل فون یوز نہیں کرے گا. مگر ابھی ان کو کیا پتا ہے کہ بچہ کیسے لے کے آیا. بچہ جس طرح اسکول سے نکلتے ہیں بچے، اور وہ موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کئی بسوں کے اوپر موبائل فون ان سے چھینا بھی گیا ہے، کیونکہ وہ بچے اپنے پاکٹ میں یا اپنے بیگ میں، اسکول بیگ میں ڈالتے نہیں ہیں. جس طرح وہ نکلتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. جب تک پیرنٹل کنٹرول نہیں ہوگا، دیکھیں نا فون کے اوپر تو پیرنٹل کنٹرول ہے، ہم ماں باپ ہی بچوں کو یہ لے کے دیتے ہیں نا. بچوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوگے کہ وہ موبائل فون خرید لیں. یہ قصور تو ہم ماں باپ کا ہے یا نانا نانی یا دادے دادی کا ہے، جو ان کو لے دیتے ہیں. جو بھی ماموں چاچا جو بھی ان کو فون لے دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے تو ان کو فیور دے رہے ہیں، لیکن یہ فیور نہیں ہے، یہ تو آپ ان کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو فون لے کے دے رہے ہیں، آپ فون لے کے دیں، لیکن ان کو 16 سے اباب ہو جانے دیں. ابھی جو ہے سوشل میڈیا کی ایج، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 13 ہے، وہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو 16 کے اوپر انکریز کر دیا جائے. ڈرائیونگ لائسنس کی ایج 17 ہے، ووٹنگ کی ایج 18 ہے. مجھے پتہ نہیں یہ گورنمنٹ نے 13 سوشل میڈیا کی ایج کیوں رکھی ہوئی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انکریز کر کے 16 کی کر دے گی، تاکہ بچے کچھ تھوڑے سے ریسپانسبل ہو جائیں. اگر آپ بچوں کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو بچوں کو آپ نے فون پکڑا دیا، بچہ تو خوش ہے، بچہ تو اسکول میں لے کے جائے گا، اپنی ایجوکیشن کے اوپر بھی کنسنٹریٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بچے کے اسکول بیگ کے اندر فون پڑا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں، تو یہ سہولت تو بہت ہے، یقین کریں کہ سہولت تو بہت ہے. یہ کہ جتنی بھی امپروومنٹ ہوئی ہے، یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون، اس سے سہولت تو بہت ہے، لیکن یہ سہولت جو ہے وہ گرون اپ کو ہی یوز کرنی چاہیے. چھوٹے بچوں کے لیے سہولت نہیں ہونی چاہیے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے 15-16 سال کے، 16 سال کا جب یہ قانون بنا دیں گے تو بچے جو ہے وہ خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے، تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں گے 16 سال کی عمر میں. 13 سال کے بچہ جو ہے اس کی جو ابھی تو وہ پختہ نہیں ہوا نا، اس کا ذہن پختہ نہیں ہوا، وہ تو اپنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو. تو گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن جتنے مرضی کر لیں یہ، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اٹ ہیز ٹو بی سیلف انفورسنگ. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ فون آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن کے لیے اچھا نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹ بن گیا. یہ اگر وہ بچہ فون پہ لگا رہتا تو کبھی چارٹرڈ اکاؤنٹ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے ٹف ایجوکیشن. صحیح ہے. کیسر عباس صاحب، دی مین تھنگ از ڈسپلن ان لائف، ڈسپلن ایٹ ہوم، ڈسپلن ان روٹین. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ بڑے ویل ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا، موبائل فون، یہ تو سب سے بڑا تو اس کا جو یہ متاثر کرتا ہے، آپ کی نیند متاثر کرتا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے لوگ اگر بیڈ پہ جاتے تھے تو وہ 10 منٹ میں سو جاتے تھے، اب 3 گھنٹے تک وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی قانون سازی یا کوئی آگہی ڈسپلن سے ریلیٹڈ کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اسی کے لیے آپ دیکھیں نا، یہ جو گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہے، یا صرف یہ گائیڈ لائن سے ایک وائڈر ایشو ہے، یعنی اسکول کے اندر جو ہے
جیسے سابق فرما رہے تھے یا باقی فیصلے سابق فرما رہے تھے، اسکول کے بعد جو ایشو ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے وہاں پہ. تو بچے الٹیمیٹلی فون لے کے پیرنٹس بھی بچوں کو فون یا ڈیوائسز لے کے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس ایکسیس کو کیسے کنٹرول کریں گے. تو اس کے لیے یہاں پہ جو پازیٹیو چیز ہے نا، وہ جو یہاں پہ جو پرووائڈرز ہیں یا ایپس والے ہیں، جیسے مختلف یہ سافٹ ویئر ڈیولپر جو کمپنیز ہیں، ان کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ کون سے کنٹینٹ جو ہے وہ پبلش کر رہے ہیں یا بچوں کو کون سے کنٹینٹ کا ایکسیس ہے. تو اس لیے جب آپ کوئی بھی پروگرام ڈاؤن لوڈ یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے. پر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اسٹرکٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ صرف یس نو تک نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ بینگ اے پیرنٹ، آپ بچوں کا اسکرین ٹائم، بچوں کا وہ جو ہسٹری ہے کہ وہ کیا چیک کر رہے ہیں، کیسے چیک کر رہے ہیں، وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جو سمجھتا ہوں اتنا بڑا پاسٹیو ہے. اور اس لیے یہ جو آئی سی سے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشن ہیں، جو کمپنیز ہیں، ان کو بھی تھوڑی ریسپانسبلٹی شو کرنی پڑے گی کہ کون سے جو کانٹینٹ ہیں وہ پاس کر رہے ہیں بچوں کو یا بچوں کو ایکسس کس چیز کی ہے. اور دوسرا یہ آپ نے بالکل زیادہ طور پہ فرمایا ہے کہ کوئی بچے کے لیے بڑے بھی وہ جو ہے وہ کتنے گھنٹے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں، آپ کے پاس ایپس اتنی زیادہ ہیں، آپ کے پاس پلیٹ فارم اتنے زیادہ ہے کہ وہ چیک کرتے کرتے بھی آپ کو منیمم یو نیڈ 1-2 آور صرف آپ ڈیٹ لینے کے لیے. پھر اگر کوئی ریگولرلی پوسٹ کرتا ہے تو اس کو بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ایشو تو ہے، اور یہ صرف یو کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ ایشو ہے. بلکہ پاکستان میں تو بلکہ بچے جو ہیں، ایون جو ایڈلٹس ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، وہ زیادہ ولنریبل ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہے. بچے جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بالکل یہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن جو آئی سی بیسک کی چیزیں ہیں، اب اس حساب سے جس طرح سے دنیا آگے فاسٹلی موو آن کر رہی ہے، جو ٹیکنالوجی تقریباً ہر ایک فیلڈ کے اندر جس طریقے سے اس کا عمل دخل شروع ہو گیا، اس کو بالکل کنٹرول کرنا تو شاید ناممکن ہو. لیکن یہ ہے کہ اس کو ریسپانسبل بنایا جا سکتا ہے کہ کنٹینٹ آپ کے ایسے ہیں جو ہیلدی کنٹینٹ ہوں، جو پازیٹیو ہوں، جو گروتھ والے کنٹینٹ، اور اس کی اسکرین ٹائم کو لمٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کچھ کنٹریز کے اندر وہ میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ہے کہ 8-9 بجے تک اگر وہ بچوں والی ڈیوائس ہے تو بند ہو جائے گی، یا پیرنٹس اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بھی جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن کنٹرول اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ نہ ہونے دیں. جو اسکولوں کے اندر پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی ہیں تو وہ صرف پالیسیز نہیں ہیں، اس کے اندر پیرنٹس کے لیے بھی سپورٹ نیٹ ورک موجود ہوگا کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ کس طریقے سے بات کنوے کی جائے یا کس طریقے سے ان کو کنوینس کیا جائے. اب اس طریقے سے جو کہ باقی چیزوں کے اندر لیڈ کرتا ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں کے اندر بھی اس میں مثبت سمت میں قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں. اور ان شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہے وہ مثبت ہوں گے. بالکل جو بیسٹ اس کو کرنا یعنی پرسیز میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن ظاہر سمت میں جو ہے یہ جو پالیسیز بھی ہیں وہ ہوں. اور باقی اب اسی جو وائڈر آپ کے پیرنٹس ہیں، باقی آپ کے سبلنگس ہیں، کام بچے نانا دادی کے جیسے سارے ساتھ فرماتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ بچوں کو بندہ صرف انٹرٹین کرنے کے لیے چلے گئے، شور نہ ڈالے یا ایسے نہ کریں تو وہ ظاہر ہے اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے گھر میں بچوں کو جیسے بھیجا تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کی چھٹیاں ہوں گی ٹائم کے اندر، جیسے ابھی سمر ہالیڈیز ہے تو ہم صرف آپ کو 2 گھنٹوں کے لیے 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام کو دیں گے. اگر اسکول کی ٹائم ہے تو صرف 1 گھنٹہ آپ کو ایکسیس دیں گے. اور وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا جب اسکول نے کیا سرچ کی ہے، کیا کیا کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس یا جو اڈلٹس ہیں گھر کے اندر، ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی طرح منظر. جی صحیح. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات ہمارے ساتھ رہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نیلم، آپ نے آن لائن سیفٹی سے متعلق تو بات کی ہے، لیکن سبمیشنز آپ کی طرف سے کیا ہیں؟ جو مائیں بالخصوص اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اور جن کے چھوٹے بچے ہیں، کیا واقعتاً بچہ جب رو رہا ہوتا ہے وہ خود اتنی تکلیف میں ہوتا ہے جتنی وہ ظاہر کرتا ہے، یا اس کے پاس یہ رونا ہی ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات منوا سکتا ہے؟ فیصل، مجھے بڑی مزہ آیا آپ کی یہ بات سن کے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ
یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جتنے مینیپولیٹ، یہ ایج ہوتی ہے نا ٹوڈلر ایج، اتنے مینیپولیشنز جو ہے وہ جو ایڈولسنس کے بچے ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتی. ان چھوٹے بچوں کو ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے، اویئرنیس کیسے دینی ہے، ہمیں رول اینڈ ریگولیشن کیسے بنانے، تو وہ ہمیں ایج وائز بنانے پڑیں گے کہ ہمیں 5 مہینے کے بچے سے لے کے 2 سال کے بچے کے لیے یہ چیزیں کرنی ہے کہ جتنا مرضی روئے ماں بالکل نہیں دیں. اب بے تحاشا اور ٹوائز ہیں. میں سمجھتی ہوں ہمارے وقتوں میں یا ہمارے بچوں کے ٹائم میں یہ جو چاچا چاچی، نانا نانی، پھپھا دادی، اتنے خوبصورت رشتے تھے کہ ان کے ہوتے تھے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ ہم یہ یوز کریں. ہم جب کہ رشتے کھو دیے نا، رشتے کھو دیے، رشتے کی حفاظت کھو دی، اور اب ہم لوگ موبائل کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن اس چیز سے بھی خطاف ہوں کہ آپ 2 سال کے بچے کو اسکول اٹھا کر بھیج دیتے ہیں کیا جی سوشلائزنگ سیکھ رہے ہیں. یہ سوشلائزنگ سیکھنے کے لیے آپ کے پیارے رشتے سب سے زیادہ بہترین تو وہی تھے جنہیں ہم نے کھو دیا. اب ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھے ہیں. دوسرا یہ کہ ایز اے پیرنٹ میں آپ کو کہوں کہ ہم جب بات کر رہے تھے سیٹ باؤنڈری. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ رہے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ ہے، یا وہ لوگ جو ڈسٹینسڈ ہیں فرام فیملی، ان کو علیحدہ کہیں جانا پڑ گیا، کہیں ریلوکیٹ کرنا پڑ گیا، اور وہ اور ان کے بچے ہی جس میاں بیوی اور بچے ہی رہ رہے ہیں، ان میں یہ پرابلم کافی زیادہ ہے. یہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. ویسے آپ کو یہ جو میاں بیوی اور 2 بچے والے ہیں نا، یہ فورسفلی ہم پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ بڑے بڑے شو رومس میں بھی جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو 4 لوگوں والا یا 2 لوگوں والی ڈنر سیٹ اور بیڈ روم آپ کا فرنیچر ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. یہ ہم لوگوں کو ایک آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو خیر یہ تو چیز رہی ہمیں، لیکن یہ جو ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے نا، جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بٹوین چائلڈہڈ اینڈ ایڈلٹہڈ، یہ سب سے زیادہ ڈینجرس یہ ٹائم ہوتا ہے جب نہ وہ بچہ رہ رہا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، جسے ہم ٹین ایج والی ذات بولتے ہیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کرنا، ریگولر ٹاک ود آور چلڈرن. پھر اس میں ہی ضروری ہے یہ باؤنڈری سیٹ کرنا، کلیئر رولز ہونے چاہیے گھر میں کہ بھئی یہ ٹائم ہے آپ کا، اور یہ آپ کو اپنی ویب سائٹ اور یہ ایپس آپ کو الاؤ ہے. پھر پیرنٹس ہیں یا اسکول میں ان کی مانیٹر ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. مانیٹرنگ کرنا کہ کیا دیکھا، ہسٹری آتی ہے، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، ڈیلیٹ نہ بھی کریں، ہو بھی جائے تو اسے ہم جو ہے وہ اسے ریٹریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر لیڈ بائی ایگزامپل، ڈومنسٹریشن. پیرنٹس جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ اپنا 9 بجے فون سائننگ بورڈ پہ رکھ دیتے تھے، اور پھر انکریج کرنا ڈائلاگس کے ذریعے کہ بیٹا سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی، پڑھائی میں پیچھے رہ رہی ہو، سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ ساری بہت ضروری ہے. پھر ایز اے سول سٹیزن آپ بہت ضروری ہے ہمیں پروموٹ کرنا، سپورٹ کرنا. میں تو ایز اے سول سٹیزن میں تو جا کے بہت جگہ یہ ڈائلاگس کرتی ہوں، اسکولوں میں بھی، ہمارا کمیونٹی کلب ہے وہاں پہ بھی. پھر ہمیں رپورٹ کر دینی چاہیے مس کنڈکٹ ہوتا ہے ایز اے سول سٹیزن. ہمیں کمیونٹی پروگرامس میں خود بھی پارٹیسپینٹ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے لیجسلیشن بنائی ہے، اس کو اویئرنیس اس کی پھیلانی ہم سب پر ہے. میں ہوں گئی، آپ ہو گئی. صادق صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب. میں ذرا صادق صاحب یہاں کیسر صاحب نے پاکستان کی بات کی تھی، یہاں تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کا جو سوشل فائبر ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کو پیچھے لانے میں، اس کو تباہ کرنے میں. دس از ویری انفارچونیٹ. اور دوسرا جو یہاں بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی ہے، صادق صاحب واٹ ڈو یو تھنک چاچا چاچی، مامے پھپھو، خالہ، یہ کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اور دن بہ دن جو آئسولیشن کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ہم خود اس کو آپٹ کر رہے ہیں یا کوئی کروانا چاہ رہا ہے، تو یہ کیا ہمیں نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ کہیں اور بھی دھکیلے گا، کہیں اوپر بھی لے کے جائے گا، یا مزید حالات پتلے ہو جائیں گے؟ فیصل بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ابھی دیکھیں نا کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. ابھی آپ باہر جاتے ہیں، ٹریفک لائٹ اگر ریڈ ہے تو آپ سٹاپ کرتے ہیں نا وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو جرمانہ ہو جائے گا. اگر آپ اس ٹریفک لائٹ کو جمپ کریں گے تو کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ آپ کی فوٹو اتار لے گا.
لیکن ابھی یہ جو ہے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ میں ایک اسکول کا ادھر گورنر ہوں، اور میں نے اپنے ہیڈ ٹیچر کو اور بورڈ آف گورنرز کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اپنے اسکول کے اندر کم از کم زیادہ نہیں تو 10 منٹ کے لیے بچوں کو موبائل فون کے نقصانات جو ہیں اس سے آگاہ کیا جائے. اور ہیڈ ٹیچر دیکھ رہی ہے کہ کیا وہ لنچ ٹائم سے 15 منٹ نکال سکتی ہے یا 10 منٹ نکال سکتی ہے. جب تک بچوں کو اس بات کی آگاہی نہیں دی جائے گی، بچے جو ہیں وہ تو بچہ ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کو تو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے، جو بھی چاہیے اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو اگر ہم اسکول جو ہے نا دیٹ از دی بیسٹ ایجوکیشن پلیس. گھر میں جتنا بھی آپ مرضی کر لیں، میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر بچے جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر سے یا تو یہ ڈسپلن جیسے ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہوا ہے کہ فون انہوں نے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ دینا ہے، مگر ہر گھر میں تو ایسا قانون نہیں لاگو ہوا نا، تو نہ ہی وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کریں گے، کیونکہ پیرنٹس نے کچھ اور کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں چلو بچے کو یہ فون دے دیں. تو موبائل فون جو ہے اس کے فیصل ایڈوانٹیجز بھی بڑے ہیں. جب ہم کینوسنگ کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، پہلے 10-15 میرے پاس پیپر ہوا کرتے تھے، اب سارے لندن برو آف سٹن کا ڈیٹا میرے فون کے اندر ہے. مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے اپ ڈیٹ فون کے اندر کرنا ہے. کسی نے کہا ہم ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے، گھر پہ ہیں یا نہیں ہے، سارا ڈیٹا میرے فون کے اندر ہے. فون کی ایڈوانٹیجز بڑی ہیں، لیکن نقصانات بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہیں. کیونکہ انڈر 13 جو ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک آرگنائزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اسمارٹ فون اینڈ سوشل میڈیا بین وڈ کوز مور ہارم دین گڈ اینڈ پنش چلڈرن فار دی فیلئر آف ٹیک کمپنیز ٹو پروٹیکٹ دیم. ابھی دیکھیں نا، ابھی ادھر بھی ڈسپیوٹ آ گیا. ایک گورنمنٹ قانون بنائے گی تو یہاں پہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کے تقریباً 1 ملین ممبر ہیں، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی بیان لگایا جائے اسکولوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، کہ وہ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں لے کے جائیں گے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. صادق صاحب ٹائم کم ہے، میں ذرا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، میں کیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں. کیسر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ آئسولیشن سے بات چلی تھی، ہم تو جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں، باہر گلی میں نکلتے تھے شرارت کرتے تھے، گھر والے نہ ہوں تو پڑوس والے انکل آ کے طبیعت صاف کر جاتے تھے. تو وہ تو آئسولیشن کا تو سوال ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، بالکل ایک کلب قسم کی کمیونٹی تھی اور وہی باتیں ہیں. لیکن اب جب اکیلے رہنا پڑتا ہے تو چیزیں بڑی بعض اوقات اپنے ساتھ بڑی ہمدردی بھی فیل ہوتی ہے. لیکن ایک دو سبمیشنز آپ کی طرف سے کیا ہیں، اور جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسج دیں گے کیسر صاحب؟ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو لونلینس ہے اس کی وجہ سے یو کے اندر اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف آئی ٹی سے کنیکٹڈ ہیں یا خاص قسم کے وہ گروپس کا حصہ ہے اور کسی دوسری دنیا سے ان کا رابطہ نہیں ہے. ان کی جو مینٹل وہ گرومنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کسی طریقے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھارتیت قوم یا ہمارے جتنے بہن بھائی یا باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کے ملک کا مستقبل ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کو وہ کنٹینٹ دیکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہیں، یہ گروتھ والے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہیں، اور ان کو وہ والی تعلیم دیں جس میں ہم سب کا جو ہے وہ فائدہ ہو. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ آپ کا شکریہ. صادق صاحب آپ کا شکریہ. یقینی طور پہ یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، اور پیرنٹس میں بھی ماؤں کی ہے کہ وہ بچوں کو ایک خاص عمر تک، بالخصوص چھوٹے بچوں کو اپنی جو موبائل فون ہے اس کی پہنچ سے دور رکھیں. جس طرح دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اسی طرح ایک خاص عمر تک بچوں کو موبائل فون کی پہنچ سے دور رکھیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.